ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم جس بک کا ذکر کریں گے وہ ہے ریزنگ ہیومن بینگ. کہ اس بک کا بیسک مقصد کیا ہے کہ انسانوں کو پالنا کیسے ہے، بچوں کو پالنا کیسے ہے. اب ہمارے ہاں جو پاکستان میں اور خاص طور پر گاؤں میں جو ہوتا ہے کہ والدین نے جب بچوں کو تربیت کرنی ہے تو یا ان سے فرما برداری ان کو سکھانی ہے تو وہ مجھے اپنے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی تھی کہ والدہ نے جب کہنا ہوتا تھا کہ ٹائم سے سو جاؤ یا کوئی ہوم ورک وغیرہ کر لو تو ہم لوگ جو سبھی بھائی بات نہیں مان رہے ہوتے تھے تو نل کے آگے جو پائپ ہوتا ہے وہ بس دور سے ہی لہراتی تھی اور ہمیں بس سمجھ آ جاتی تھی. مجھے آج تک وہ پائپ پڑا نہیں تھا کبھی. وہ صرف پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. اور بس اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے محسوس ایسے ہی ہوا تھا کہ مجھے پڑ گیا. تو وہ پائپ کی جو اتنی دہشت ہوتی تھی تو ہم بڑے ہی فرما بردار رہتے تھے. تو گورے نے یہ جو کتاب لکھی ہے ریزنگ ہیومن بینگ تو اس کو پڑھتے ہوئے مجھے ہنسی آ رہی تھی. بیسیکلی اس بک میں کیا ہے کہ کولیبوریٹیو اپروچ ہے بچوں کو سکھانے کے لیے. کہ گورا اب کیا کہتا ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ ایسے ریسرچ بیسیکلی یہ بک ہے اور وہ سٹارٹ سے لے کے چلتا ہے کہ شروع انسان سے کس طرح جو ہے جب بچے پیدا کرنے سٹارٹ کیے لوگوں نے اور ان کو مطلب مین مقصد یہ تھا کہ انسان کی جو ایک جو ہے پیڑھی در نسل بڑھائی جائے بیسیکلی. لیکن اب بات آگے چلتی گئی کہ کس طرح انہیں فرما برداری سکھانی ہے یا رولز اینڈ ریگولیشن سکھانی ہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل سے جو آتھر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا تو آپ کیسے سکھائیں گے اس کو ہوم ورک کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے آپ اس کو کہیں گے کہ جی ہوم ورک کرو. فار ایگزامپل سٹارٹ اس طرح لیتے ہیں کہ آپ بچوں کہتے ہیں کہ ہوم ورک کرو. وہ آپ کی بات مانے گا 1-2 دن کرے اس کے بعد نہیں کرے گا. پھر آپ اس کو کہہ دیں گے کہ جی اگر تم نے ہوم ورک کیا پراپر تو ہم آپ کو جو ہے نا کوئی لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا کوئی ٹیبلٹ لے دیں گے. اچھی اپروچ ہے. تو یہ بھی اپروچ تب تک کام کرے گی جب تک کہ اس کو وہ کوئی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر مل نہیں جاتا. اس کے بعد وہ کیا کرے گا اپنا ہوم ورک پھر سے نہیں کرے گا. اچھا یہاں تک بات آ گئی. پھر سیکنڈ بات آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہوم ورک نہ کیا تو وہ جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہم نے آپ کو دلایا ہے تو ہم آپ سے واپس لے لیں گے. مطلب پنشمنٹ کا فیکٹر آ گیا کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پنشمنٹ کریں گے اور اگر آپ ہوم ورک نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر واپس لے لیں گے. تو یہ کچھ حد تک یہ اپروچ کام کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ وہ نہیں کرے گا. جیسا کہ یہ ساری چیزیں مطلب ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں اس چیز سے ہو کے گزرے ہیں مطلب پاکستان میں موسٹلی. تو اس طرح یہ چیزیں کام کریں گی کچھ حد تک لیکن اس کے بعد نہیں. تو اب گورا کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے سے بات کریں کہ اس کو ہوم ورک کرنا کیوں ضروری ہے یا اگر وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو کام کرنا کیوں ضروری ہے. ریزن بتائیں اس کو. اب ہمارے ہاں اب ریزن بچے کو بتانے کا والا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ سلوشن کہ پرابلم آ رہی ہے تو ڈائریکٹ سلوشن پہ عمل ہونا چاہیے. اب کیا ریزننگ کے والا وہ چکر ہمارے ہاں کوئی نہیں ہوتا. تو اب بقول گورے کے یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا انسان جو ہے وہ اس کی پرورش کرنی ہے جو کہ سوسائٹی میں اپنی ان پٹ دے نہ کہ ایک مشین کی طرح ہو کہ جس کو آپ کوئی بھی کام کہیں اور وہ کرتا جائے. مطلب اس کے نزدیک گورے کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی ایسا فرما بردار نہیں والا فیکٹر جیسے ہم کہتے ہیں دعائیں بھی پراپر ہوتی ہیں کہ یا خدا کہ ہمیں ایک فرما بردار ہی اولاد دینا کہ مطلب ایک طرح ہوتا ہے کہ ہماری بات مانے. اب وہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہماری باتیں ٹھیک ہوتی بھی ہیں یا نہیں بھی ہوتی. لیکن گورا کہتا ہے کہ ایک ایسا انسان بنا جو ہے جو معاشرے میں اپنی خود سے ان پٹ دے نہ کہ جو ہماری جو ہم کہیں وہی باتیں وہی مانیں. تو یہ فرق ہے. تو یہ کتاب میں اس چیز میں آتھر نے یہ لکھا کہ آپ کولیبریٹیو اپروچ کے ذریعے مطلب بچوں کے سے بات کر کے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ اسکول میں اچھا پرفارم کریں یا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں ایک ترقی یافتہ ہوں. مطلب اس کو ریزننگ دیں. تو اس بک میں یہ چیز ہے اور ہمارے ہاں تو ظاہری سی بات ہے
ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی ریزننگ میں، بس دور سے ہی وہ پائپ لہرایا اور بس جی بات ختم. تو اس کے علاوہ ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی بک تھی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی بک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اور تب تک رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.